جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات اور ان کی سیرت۔ بی اے بی ایس سی اور ڈگری کلاسز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لیکچر نمبر 1 اسی کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اسلامی قوانین کی بحالی۔ تو حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکبر کے دین الہی کو ختم کیا، جو اپنے آپ کو وہ خدا کہلاتا تھا، اور آپ نے تبلیغ اور حق گوئی کے لیے، سچ گوئی کے لیے اور حق اور سچ کے ساتھ جہانگیر کو اسلامی قوانین کی بحالی پر باقاعدہ مجبور کیا کہ اسلامی قوانین کو بحال کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسکولوں پر کلمہ طیبہ کہ ہر اسکول کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا جائے، لازمی لکھا جائے، یہ بھی آپ کی خدمات میں سے ہے۔ گائے کے ذبیحہ پر، جو گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اس کو بھی آپ نے باقاعدہ ختم کروایا، اور ہندوؤں پر شرعی ٹیکس عائد کیا کہ ہندو جو ہیں وہ بھی ٹیکس دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سن ہجری تھا اس کو اکبر نے ختم کر دیا تھا، تو سن ہجری آپ نے دوبارہ جاری کروایا۔ شہید مساجد جو تھیں اس وقت اکبر کے دور میں ہو گئی، کسی نے توجہ نہیں دی، تو ان شہید مساجد کو بھی آپ نے دوبارہ تعمیر کروایا، اور شراب نوشی پر باقاعدہ آپ نے پابندی عائد کروائی۔ یہ آپ کی خدمات میں سے ہے۔ اسی طریقے حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات میں وحدت الوجود کی مخالفت ہے۔ نظریہ وحدت الوجود یہ ہے کیا؟ سمجھ لیں پہلے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا وجود موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے میں خدا کا وجود ہے۔ بندہ اور خدا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، نہ بندہ خدا سے جدا ہے، نہ خدا بندے سے جدا ہے۔ تمام مذاہب کی جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے۔ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ آپ نے اس باطل نظریے پر کاری ضرب لگائی۔ یہ کن کا نظریہ تھا؟ اکبر کا، کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے فرمایا رام وہ بتوں کو ماننے والے، بھگوان کو ماننے والے، بولے ناتھ، کالی ماتا، چٹی ماتا، کیا کیا ان کے نام ہیں، جبکہ رحیم ہمارا خدا تعالی ہے، الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے یہ جو باطل نظریہ تھا، یہ جو جھوٹا نظریہ تھا، اس کے اوپر یوں کہہ لیں کہ جیسے ہتھوڑا لے کے آپ نے ضرب لگائی، اور رام اور رحیم کا فرق بیان کر کے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا، اور سچ کو جھوٹ کے اوپر غالب کر دیا۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ آپ نے نظریہ وحدت الشہود بیان کیا۔ آپ نے نظریہ وحدت الوجود کے جواب میں، کس کے جواب میں؟ نظریہ وحدت الوجود کے جواب میں نظریہ وحدت الشہود پیش کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی عظمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، ایک ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کی ذات کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 آپ نے تصوف کی اصلاح کی۔ حضرت مجدد الفیسانی نے تصوف کی اصلاح کی، شرعی احکام کے منافی ہر قسم کے صوفیانہ کلام کی نفی کی، اور اس کی تقلید سے منع کیا۔ آسان لفظوں میں میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے بتایا بھی ایسا کوئی بھی کام جو غیر شرعی ہو، خواہ وہ صوفی کرے، کوئی خواہ وہ ولی کرے، وہ اسلام میں منع ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو مت مانے جو اسلام کے مخالف ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کے مخالف ہیں، نہ وہ ولی ہیں نہ وہ صوفی ہیں، وہ صرف انہوں نے ایک 2 نمبری کا رنگ رچایا ہوا ہے، رونگ نمبری کا رنگ رچایا ہوا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلے، نہ ان کی تقلید کرے، نہ ان کو مانے۔ اسی طریقے نمبر 9 آپ نے بدعات کا خاتمہ کیا، جو بری بدعتیں تھیں۔ اکبر کی ہندو نوازی سے اسلام میں بہت ساری بدعات شامل ہو گئی تھیں۔ ان میں کیا کیا تھیں؟ ہندو رسم و رواج عقائد میں شامل ہو چکے تھے، یعنی کہ جو ہندوؤں کی رسمیں تھیں وہ بھی ہمارے جو مسلمان ہو جاتے ان میں بھی وہ شامل تھیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا شعار اپنائیں، اور نام نہاد پیروں اور شیخوں کی تقلید کر کے
بدعت پر عمل نہ کریں۔ آپ نے بتایا کہ یہ جو نام نہاد پیر ہیں، وزیر ہیں، شیخ ہیں، ان کی تقلید پر عمل نہ کریں اور ان کی تقلیدوں پر عمل کر کے اپنا بیڑا غرق مت کریں، بلکہ ایسے کسی اللہ کے ولی کے پیچھے لگیں جو آپ کی نماز کی پابندی کرواتا ہو، جو آپ کو دین مصطفیٰ کی باتیں سکھاتا ہو اور بتلاتا ہو، اور 5 وقت کی نماز کی تلقین کرتا ہو۔ اس کے بعد علماء سو کا ازالہ۔ علماء سو سے مراد کیا ہے؟ ایسے علماء کے جو دنیاوی فائدے کے لیے غلط عقائد پھیلاتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیں، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی دولت کے لیے، دنیاوی جاہ و جلال اور منصب کے لیے وہ ناجائز کو بھی جائز کہہ جائیں، ایسے علماء کو علماء سو کہتے ہیں۔ یہ علماء قرآن اور سنت سے متصادم اصولوں کو مذہب کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کے دور میں ایسے علماء کا بہت زور تھا، بہت شور تھا۔ ان میں سب سے مشہور ابو الفضل اور فیضی تھے، جنہوں نے اکبر کو دین الہی جیسے شر انگیز مذہبی فلسفے کو رائج کرنے پر ابھارا۔ آپ نے جہانگیر کی تخت نشینی کے بعد بادشاہ کو علماء سو کے اثر سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں جہانگیر کے اوپر بھی وہ اکبر بادشاہ والا رنگ نہ چڑھ جائے، اور آپ نے اس میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ اسی طریقے 2 قومی نظریہ۔ حضرت مجدد الفسانی نے ہندوستان کے جو کہہ لیں کہ مسلمان تھے، ان میں متحدہ قومیت کے تصور پر کاری ضرب لگائی اور 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اسی بنیاد پر مسلمان الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے وہ جو کہتے تھے نا، ہم ایک ہی ہیں، متحدہ قومیت، بس ایک ہی رہنا چاہیے، ہمیں تقسیم نہ کیا جائے، اور ہندو مسلم ایک ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبھی ایک نہیں۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا ذبیحہ، ساری چیزیں ان سے الگ ہیں۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے، یہ کئی بھگوانوں، کئی خداؤں کے ماننے والے۔ ہم ایک نبی کے ماننے والے، یہ کئی بندوں کے ماننے والے، اور ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں، ان کی پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا ملک عطا فرمایا۔ نمبر 12، 12واں اور آخری پوائنٹ آج کے اس ٹاپک کا، جہانگیر کے سجدہ تعظیمی کی مخالفت۔ اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر نے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنے کی کبھی رسم جاری رکھی، یعنی کہ باقی رسمیں تو ختم ہو گئیں، لیکن بادشاہ کے جب دربار میں کوئی آتا تو وہ پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا۔ یہ ایک بری رسم ابھی بھی جاری و ساری تھی۔ تب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی باقاعدہ مخالفت کی، تو جہانگیر نے آپ کو گوالیار کے قلعہ میں بند کروا دیا، یعنی کہ آپ کو جیل کی صورت میں، وہ جو گوالیار کا قلعہ تھا اس میں آپ کو قید کے لیے بند کروا دیا جہانگیر بادشاہ نے۔ لیکن جہانگیر کو جلد ہی اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے پھر جلد ہی آپ کی رہائی کا حکم دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت مجدد الفسانی نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور برصغیر میں خصوصاً اسلام پھیلانے کے لیے اپنا ایک خاص کردار نبھایا، اپنی خاص خدمات سر انجام دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اسٹوڈنٹس کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔